الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. سورۃ الانفال سے ہمارے مطالعے کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے جو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو پیش آیا ہے. اس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھرپور تبصرہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. غزوہ بدر ایمان اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا کہ جو پیش آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح یابی عطا فرمائی اور مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ہے. جبکہ مادی اسباب کے اعتبار سے مشرکین کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور مادی اسباب بھی ان کے پاس زیادہ تھے. گویا ان کے پاس ہر شخص کے پاس تلوار موجود تھی. اسی طرح آتا ہے کہ 600 زیریں اور 100 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے اور 700 اونٹ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. البتہ اہل ایمان کا لشکر محض 313 صحابہ پر مشتمل تھا کہ جن کے پاس کل 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ موجود تھے. بنیادی طور پر اہل ایمان جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے. تبھی اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی قرار دیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. اس اعتبار سے ایک معاملہ پیش آیا کہ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو کچھ مال غنیمت ہے کہ جو ان کو میسر آیا ہے. مشرکین کا پہلے یہ طرز عمل رہا تھا کہ جس کو جتنا مال ملتا تھا وہ مال اس کا ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو اب ایک تنازع پیدا ہو گیا. کچھ صحابہ نے تو مال سمیٹ لیا، لیکن کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خدمت اور حفاظت پر مامور تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ فرما دیا اور یہاں پر مال غنیمت کو انفال قرار دیا. انفال نفل سے بنا ہے، وہ اضافی شے، اضافی مال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. اصولی فیصلہ اللہ نے بیان فرما دیا قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ ہو گیا اصولی فیصلہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی یہ سوچ کر جنگ لڑ رہا ہے کہ اس کو دنیاوی اسباب اور مال مل جائے تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہاں البتہ پھر تفصیل آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو 10ویں پارے کے ابتدا میں ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن ابتدائی معاملہ تو یہ بیان فرما دیا کہ بندہ مومن کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس جذبے کے ساتھ میدان قتال میں اترنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر بندہ مومن کے ظاہری اور باطنی کچھ اوصاف کا تذکرہ بیان فرمایا. اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جائے اس کی آیات کی تو یہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے. مزید بیان فرمایا یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں. اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے.
پھر بدر کے اعتبار سے اللہ نے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ بدر سے پہلے ایک مشاورت تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ایک قافلہ جو ہمارے تجارت سے لدا ہوا آ رہا تھا, نبی رحمت علیہ السلام نے سوال کیا کہ آیا ہم اس طرف چلے جائیں, یہ جو کفار کا لشکر آ رہا ہے ان سے مقابلے پر چلے جائیں. اس مشاورت کا اشارہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا. پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہاری مدد فرمائی ہے اور اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا ہے تمہاری مدد کے لیے. گویا کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دے, اپنے تمام مالی اور مادی اسباب کو اللہ کے سامنے لگا دے, تو پھر اللہ کی مدد ہے کہ جو آیا کرتی ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ایمان پیدا کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد ہے کہ جو فرمائے گا. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. غزوہ بدر کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ بیان فرمایا. کس طرح اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی. اللہ نے بیان فرمایا کہ بدر کی رات اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر سکون اور آرام کی نیند ہے کہ جو تعریف فرما دی, جس کی وجہ سے وہ ریفریش ہو گئے اور اگلے دن تر و تازہ ہو کر کفار سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے رات کو بارش نازل فرما دی, صحابہ کے لیے طہارت اور دیگر ضروریات کے لیے پانی مہیا ہو گیا. پھر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار پر اہل ایمان کا روب ہے کہ جو طاری کر دیا, گویا خوف ہے کہ جو ان کے اوپر طاری ہو گیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو ثابت قدمی اور ہمت عطا فرمائی. پھر اسی طرح بدترین کو چکھنی پڑی ہے, 70 افراد ان کے جہنم مثال ہوئے اور 70 ہی کو قیدی بنا لیا گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے. اور اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کفار پر عذاب کی پہلی قسط ہے. 70 بڑے بڑے سردار ہیں کہ جو کفار کے مارے گئے, اور اس میں ابو جہل بھی موجود تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دور کا فرعون ہے, وہ اس انتہا پر یہ نافرمانی کیا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے, آخرت میں ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. پھر دور جنگ کافروں کے ساتھ سامنے پیٹ نہ پھیرنے کا حکم دیا. گویا میدان قتال میں تم نکلے ہو, کافروں کے سامنے سے پیٹ پھیر کر واپس نہ آؤ. یہ عمومی ہدایت بھی عطا فرما دی. اس کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مدد تو ہے, لیکن فیصلہ کنش ہے. اللہ نے فرشتے بھی نازل فرمائے, اللہ نے نعمتیں بھی نازل فرمائی, اللہ نے مادی اسباب بھی عطا کیا, لیکن فیصلہ کنش ہے اللہ کی مدد ہے. گویا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح یاب ہے کہ جو کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ ابو جہل تھا, یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ جب یہ لشکر لے کر آ رہا تھا, اس نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ سے کہا, یہ اللہ کو ماننے والے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اس نے اللہ سے کہا اے اللہ حق اور باطل کو واضح فرما دے, کون حق پر ہے تو واضح کر دے, کون باطل پر ہے تو واضح کر دے. اللہ نے بیان فرمایا کہ کافر فیصلہ چاہتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا. حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے اللہ نے اس کو بنا دی. اس کے بعد اللہ نے رکوع نمبر 3 میں بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کا حکم مانو. اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اور منہ نہ پھیر لو جبکہ تم سن رہے ہو. گویا تمہارے سامنے احکامات آ رہے ہیں, تمہیں سنایا جا رہا ہے, اس کے بعد منہ نہ پھیر لو. ایک سننا ہوتا ہے کافر کا کہ جو سنتا ہی نہیں ہے, اللہ اس کے سننے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے. ایک سننا ہوتا ہے منافق کا کہ جو سنتا تو ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور ایک سننا ہوتا ہے مومن کا کہ جو سنتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. اللہ ہمیں مومن کے سننے والا بنا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو, اے اہل ایمان, اے ایمان والو, استجیبوا للہ والرسول, لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر, وہ تمہیں بلاتا ہے. دیکھو اس کی پکار ہی کے اندر اصل حیات ہے اور اسی کے اندر بخشش ہے. گویا جو حکم اللہ دے رہا ہے, جو حکم رسول اللہ دے رہے ہیں, اسی میں اصل کامیابی ہے, لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہی بسا اوقات, لیکن کامیابی اللہ نے اسی میں چھپا رکھی ہے. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو
اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے سامنے جب اہل ایمان موجود تھے گویا اشارہ فرمایا اپنے احسان کا اہل ایمان کے سامنے کہ جب تم مکے کے اندر تھے تو تم تعداد میں تھوڑے تھے اور اندیشہ تھا کہ کہیں یہ مشرکین تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں. اللہ نے اپنا کرم فرمایا تمہارے اوپر, اللہ نے تمہیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا, اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا, اللہ نے تمہیں یثرب جیسی سرزمین عطا فرما دی جہاں تم نے اسلام کا مرکز قائم کر لیا, اور وہاں سے فتوحات ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. وہ یہ احسانات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے سامنے پیش کیے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے, بالخصوص مسلمانان پاکستان کو مخاطب کر کے کہتے کہ یہاں پر ہمارا تذکرہ بھی موجود ہے. وہ مسلمان کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے, جہاں پر ان کے دوہرے دشمن موجود تھے, ایک طرف ہندو موجود تھا, دوسری طرف انگریز موجود تھا, اور ان قریب وہ ان کو غالب کر لے, ان پر غالب آ جاتا. اللہ نے ان کو فتح یاب کیا, اللہ نے یہ سرزمین پاکستان کی صورت میں عطا کیا. تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں زمین کا ٹکڑا دے جہاں پر ہم تیرے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرے. کلمے کی بنیاد پر تم نے تحریک چلائی. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. گویا اللہ نے اتنے احسانات تمہارے اوپر کیے, اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج یہ مملکت خدا داد پاکستان, آج ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے احسانات کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 27 رمضان المبارک کو یہ ملک ہے کہ جو چھپڑ پھاڑ کے ہمیں عطا کیا تھا, بطور نعمت عطا کی تھی, شب قدر کی نعمت اللہ نے عطا کی تھی. ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے. کچھ تقوی کی برکات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ دیکھو مشرکین مکہ نے کچھ ناپاک ارادے تھے, کچھ ناپاک عزائم تھے کہ جو پیش کیے تھے, ان کا انجام اللہ نے واضح فرما دیا. ہجرت سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. وہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے, عوام پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلاف بد دعا کے لیے کہا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ ذرا لے کر تو آ جاؤ. اللہ کا جواب ہے کہ اللہ شہر مکہ پر عذاب نازل نہیں کرے گا, بلکہ تمہیں باہر نکل کر عذاب ہے کہ جو عطا کرے گا. اور بدر کے موقع پر اللہ نے کفار کو مکے سے نکالا ہے, اور بدر میں ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ہے کہ جو برسایا گیا ہے, اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ مشرکین کا معاملہ کیا ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ, اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس, إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيًّا, سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنے کے. گویا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے, اس کا مذاق بناتے تھے, اور کھیل کود کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا. اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے. پھر کفار کا عبرتناک خسارہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں, جو مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو یہ مغلوب کر دیے جائیں گے. اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا, اور ان تمام ناپاک شے کو جمع کر دے گا, اور بالآخر اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کو جلا دے گا. جس طرح گھر میں کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے, اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے, پھر اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے, آگ میں جھونک دیا جاتا ہے, اسی طرح کفار کو جمع کر کے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی آگ میں جلا دے گا. یہ وہ عذاب کا اشارہ یہاں پر آ رہا ہے. 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا کہ دیکھو قتال کا اصل مقصد کیا ہے, کیوں اللہ سبحانہ و تعالی قتال کے لیے ابھار رہا ہے, کیوں جنگ کے لیے ابھار رہا ہے. یہ محض یہ دین محض جنگ کرنے کے لیے تو نہیں نازل ہوا, بلکہ اس کے مقاصد ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان سے لڑتے رہو, ان سے قتال کرتے رہو جب تک فتنہ باقی نہ رہے. گویا ایسا آزادانہ ماحول پیدا نہ ہو جائے کہ جہاں پر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد ہو جائے, نہ اس کے اوپر نظریاتی جبر ہو, نہ اس کے اوپر معاشی جبر ہو, نہ کسی اور قسم کا جبر ہو, بلکہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا بن جائے, اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو جائے, اللہ کی حاکمیت نافذ اور قائم ہو جائے. یہ وہ دور ہے کہ جو فتنوں سے نکلنے کا دور ہے. تو بیان فرمایا ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک یہ فتنہ باقی نہ رہے.
وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے۔ گویا قتال کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے جو اصل حاکم ہے اس کی حاکمیت اس زمین کے اوپر بطور نظام نافذ اور قائم ہو جائے۔ اس زمین کا رب اللہ ہے، اس کے احکامات اس زمین پر بالفعل نافذ اور قائم کروانے کے لیے اللہ نے قتال کا حکم ہے کہ جو دیا ہے اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کے کچھ احوال آ رہے ہیں۔ یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیا یہ جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ گویا اب 20% حصہ ایز اٹ از اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا جائے گا۔ یہ اس دور کا معاملہ تھا۔ آج کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ آج اگر مال غنیمت ملے گا یعنی وہ مال کہ جو کفار سے مقابلہ کرنے کے بعد وہ میدان جنگ میں چھوڑ جائیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ آج اگر وہ ملے تو وہ اہل ایمان کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ 20% کا معاملہ یہ ہو گیا۔ اب جو دیگر 4 حصہ بچا یعنی 80%، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر مزید اس کی تفصیلات آئیں کہ جو مجاہد اپنی سواری لے کر آیا اس کو 2 حصے دیے جائیں گے یعنی ایک اپنا اور ایک اپنی سواری کا، اور جو ویسے ہی آیا اس کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ گویا پھر یہ تقسیم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مال غنیمت کے اعتبار سے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ مارکہ بدر نے حجت تمام کر دی۔ یہ بدر کا مارکہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ بعض اہل ایمان یہ چاہتے تھے کہ وہ جو لشکر تجارت کا آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کی جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور حق و باطل کا فرق واضح کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے طے کر دیا تھا کہ ان کو کفار کے ساتھ لڑانا ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ دیکھو جب تم کسی لشکر سے مقابلہ کرو تو ثابت قدمی رکھو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہم آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہارے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے، تم صبر کرو۔ اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ کچھ ہدایات ہیں کہ جو اہل ایمان کو میدان قتال کے اعتبار سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ یہ شیطان انسانی صورت میں مشرکین کے قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بدر کے میدان کے قریب پہنچا ہے اس نے دیکھ لیا اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو آسمان سے اتر رہے ہیں، وہ جنگ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ یہی طرز عمل ہے کہ جو شیطان کا ہوتا ہے، انسانوں کو ورغلاتا ہے، انسانوں کو بہکاتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شیطانی دھوکے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ منافقانہ طرز فکر اور طرز عمل اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے منافقین کو اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر شک ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اہل ایمان کو کہ تمہارے ایمان نے تو تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ اس طرز عمل کو سمجھیے، وہ جو منافقین جن کے دل کے اندر ایمان کی کمزوری تھی وہ پکے مومن کو کہا کرتے تھے کہ تم تو دین کے معاملے میں بڑے دھوکے کے اندر چلے گئے، تم اپنا سارا مال بھی لگا دیتے ہو، تم اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، کیسے لوگوں بھائی کچھ مستقبل کے لیے بھی رکھ لو، کچھ اپنی زندگی کی فکر بھی کرو۔ یہ وہ دھوکہ تھا کہ جو منافقین دیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ غرور نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو اہل ایمان دکھایا کرتے ہیں۔ پھر کفار کی اذیت ناک موت کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب کفار کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو بیان فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے کہ چلو چکھو جلنے کا عذاب، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر اللہ نے اشارہ فرمایا یہود کی عہد شکنی کی طرف کہ جب ان سے عہد لیا گیا انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کسی قوم کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی عہد کر رکھا ہے اور ان کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہو تو جب تک تم نے عہد کر رکھا ہے اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ بڑے پیارے اصول ہیں کہ جو شریعت نے عطا کیے ہیں۔ اگر تم نے کوئی کیا ہوا ہے، کوئی معاہدہ کیا
کیا ہوا ہے تو ان کے خلاف اقدام کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر تمہیں اقدام کرنا ہے تو پھر کھلم کھلا اس معاہدے کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، اب ان کے اوپر اقدام کیا جائے۔ یہ اصول ہے کہ جو شریعت نے بیان فرمایا ہے، گویا دھوکہ دینے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جنگ کی بھرپور تیاری کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو، اسباب اختیار کرو لیکن یقین مسبب الاسباب کے اوپر رکھو، اس کی طرف اشارہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش کی جائے تو اس کو قبول کر لو۔ گویا اہل ایمان لڑنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، گویا یہ جنگ تو اس لیے کی جا رہی ہے اللہ کی حاکمیت ہو۔ اگر کفار صلح کرنا چاہیں، تم سے بات ماننا چاہیں تو ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لو اور معاملات کو بہتر انداز میں لے کر آگے چلو۔ 9ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک معاملہ پیش آ گیا تھا اور وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب بدر کا مارکا پیش آیا، 70 کفار مار دیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کر دیا، گویا اس قیدی بنانے کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے کچھ کیفیات ہیں کہ جو آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی، وہاں پر اجازت دی گئی تھی کہ چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ نبی رحمت علیہ السلام باعث رحمت ہیں، انہوں نے دوسرے آپشن کو اپنایا اور ان کو قیدی بنایا اور ان سے فدیے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی آئی اور اللہ نے واضح کر دیا کہ ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ گویا بہتر طرز عمل یہاں پر یہ تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جاتی، اب یہ جائیں گے اور دوبارہ فتنہ پیدا کریں گے، اور یہی ہوا۔ سن 2 ہجری میں بدر کا مارکا پیش آیا اور اس کے اگلے ہی سال یہ احد کا مارکا ہے کہ جو پیش آیا ہے، جہاں پر 70 صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے ہیں کہ جو پیش کیے ہیں، اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ 10ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کی تعریف بیان کی ہے۔ مہاجرین وہ صحابہ تھے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ صحابہ تھے کہ جو یثرب یعنی مدینے کے مقامی تھے۔ اللہ نے ان دونوں کی تحسین فرمائی ہے، ان دونوں کی تعریف کی ہے، ان دونوں نے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے، باہمی اخوت ان کے درمیان پیدا ہوئی ہے اور دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا ہے اور لگایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کے کچھ مزید ظاہری صفات کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، یہ ہجرت کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ٹھکانہ دیا گیا اور ان کی مدد کی گئی۔ گویا مہاجرین کا تذکرہ آ رہا ہے، یہی لوگ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے اور سچے مومن ہیں۔ گویا اللہ نے صحابہ کی بھی تحسین فرمائی ہے اور نیک اعمال کا تذکرہ بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا کہ دیکھو رشتہ دار یہ میراث کے زیادہ حقدار ہیں، اس اعتبار سے چونکہ وہاں عالمی مواخات قائم ہو چکی تھی اہل ایمان کے درمیان، لیکن یہ جو میراث کی تقسیم ہے یہ رشتہ داری کے اعتبار سے قائم ہوگی، نہ کہ دینی اعتبار سے۔ اس بات کو یہاں پر ضمنی طور پر اللہ نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، 129 آیات اور 16 رکوعات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب انتہائی جلالی ہے۔ ہم مصحف کے اندر دیکھتے ہیں سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ بنیادی بات اور اہم ترین بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی نہ پڑھائی، اس لیے آج تک اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو اصولی بات ہے اور یہ قرآن کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ورنہ بعد میں کوئی کھڑا ہو کر یہ سوچ سکتا تھا کہ دیکھو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ باقی تمام صورتوں پر بسم اللہ ہے، ایک صورت پر نہیں ہے، تو چلو اس میں اضافہ کر دیا جائے، لیکن آج تک قرآن بحمدہ تعالی اسی اصول پر محفوظ ہے جس اصول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس
तो तय कर गए थे। तो ये तो उसूली बात तय हो गई। अलबत्ता तफसीर कुर्तुबी के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल मिलता है कि ये सूरह मुबारक अपने हाथ में एक तलवार है कि जो लेकर नाजिल हुई है, और इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह का इजहार कि जो बाइस रहमत है अल्लाह ने उसको रोका है, और ये कुफ्फार के लिए रुसवाई लेकर आई है, उसके एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें मना फरमाया है। इस सूरत के नुज़ूल के एतबार से 4 मराहिल हैं कि जो आते हैं, वो इंशाअल्लाह हमारे सामने वाज़ेह होंगे, तो आगे के मज़ामीन हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। 4 मराहिल में ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है। इसका पहला रुकू, चौथा और 5वां रुकू, गोया ये 3 रुकुआत में जो तफसील आएगी हमारे सामने, ये सन 9 हिजरी में हज के मौके पर नाजिल हुई। सन 9 हिजरी में अहले ईमान ने पहली मर्तबा हज किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने उसके अगले साल यानी सन 10 हिजरी में हज किया, कि जो मशहूर है खुतबा हज्जतुल विदा, वो सन 10 हिजरी में पेश आया। सन 9 हिजरी में मुसलमानों ने पहली मर्तबा हज किया। उन अहकामात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया। उसके बाद रुक नंबर 2 और रुक नंबर 3 के अंदर जो अहकामात आ रहे हैं, ये सन 8 हिजरी में फतह मक्का से पहले नाजिल हुए। गोया मक्का फतह होने से पहले सन 8 हिजरी में उससे पहले कुछ अहकामात हैं कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए। गोया मक्का के तरफ जो चढ़ाई का इरादा किया गया था, उसके एतबार से कुछ हिदायत हैं कि जो आ रही हैं। उसके बाद रुकू नंबर 6 से लेकर रुकू नंबर 11 ये ग़ज़वा तबूक की रवानगी से कबल ये आयात नाजिल हुई। ये ग़ज़वा तबूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का आखिरी ग़ज़वा था, उसके एतबार से हिदायत है। और रुकू नंबर 12 से लेकर रुकू नंबर 16 ये ग़ज़वा तबूक से जब वापस आई है, उन दौर में ये आयात है कि जो नाजिल हुई है। वो ये 4 अहवाल है कि जो इसके एतबार से हमारे सामने आ रहे हैं। पहले रुकू का आगाज होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐलान बेजारी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। वो मुशरिकीन के लिए ऐलान बेजारी है कि जो कर दी गई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। ये ऐलान कर दिया गया सन 9 हिजरी के अंदर कि आज के बाद अब कोई मुशरिक, कोई नापाक इस हदूद हरम के अंदर नहीं रह सकता। उनको निकल जाने का हुक्म है, या तो ईमान ले आओ या मक्के को छोड़ दो, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ये उसूली फैसला है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो, जिनके साथ तुमने अहद कर रखा है उनकी अहद की मुद्दत को पूरा करो, वरना अमूमी एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि यहाँ से 3 महीने का मौका है। 3 महीने के अंदर अंदर मुशरिकीन मक्के की सरजमीन को छोड़ दें और इस जगह को पाक कर दें, उसका इशारा है कि जो आ रहा है। और अगर उसके बाद भी वो वहां पर रहेंगे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि फिर जहां कहीं भी मुशरिक को पाओ उसको पकड़ो, उसको कत्ल करो, उसको घेरो और निशान इबरत बना दो। वो यही हुक्म है कि जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। हाँ, जिसने तौबा कर ली, जो नमाज कायम करने वाला है, जो ज़कात देने वाला है, उसको छोड़ दो अल्लाह के रास्ते पर। गोया जो रुजू कर ले उसके लिए फिर माफी का ऐलान है। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि जो मुशरिक पनाह तलब करे, गोया अब ये तालीमात है दीन इस्लाम की कि जो चाहे कि मुझे मौका दो, मैं दीन को सीखना चाहता हूँ, उसको मौका फराहम करो और उसको दीन सीखने का मौका दो। हाँ, वो अपनी आजाद मर्जी में दीन कबूल करे, वो इस्लाम में वेलकम कहा जाएगा। ना कबूल करे तो वो जहां चाहे छोड़कर जा सकता है, उसको आजादी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। दूसरे रुकू के एतबार से ये बात की गई थी कि दूसरे और तीसरे रुकू की जो आयात हैं, ये फतह मक्का से कबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाई हैं। जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ लश्कर रवाना करने का फैसला फरमाया। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया पेश आई है। उसके बाद मुशरिकीन की तरफ से उस सुलह के कुछ नुकात की खिलाफ वर्जी की गई और वो सुलह बातिल हो गई। कोशिश की गई कि ये सुलह दोबारा की जाए, तजदीद सुलह की। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और अब इरादा किया कि अब लश्कर भेजा जाए मक्के की तरफ, ताकि मक्के के अंदर अल्लाह के तौहीद का आलम है कि जो नाफिज और कायम किया जाए, उस मक्के के अंदर अल्लाह के तौहीद को बुलंद किया जाए। उसका इशारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये कोई आसान मामला नहीं था। जो सहाबा हिजरत कर आए थे, उनके रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे, उनके आबा व अजदाद वहां पर मौजूद थे, तो ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। उस एतबार से मुख्तलिफ मशवरे भी आए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि चंद लोग अहले मक्का के साथ जंग ना करने के हक में
پیش ہیں، وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ مکے والوں کے خلاف چڑھائی نہ کی جائے، صلح زیادہ بہتر ہے جنگ کے مقابلے میں، یہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ توڑی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس صلح کی تجدید کریں۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو ان کی طرف سے مختلف مشاورت آ رہی ہے، ان سے ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمیں صلح رحمی اور قرابت داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیا کہ دیکھو قرابت داری کا لحاظ رکھنے کا مشورہ جو دے رہے ہیں، انہیں اگر موقع دیا جائے تو وہ ہرگز صلح نہ کریں گے، بلکہ وہ تمہاری قرابت داری کا بھی خیال نہ کریں گے اور تمہارے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کفار کا معاملہ ہے، وہ اللہ یہاں پر متوجہ کر رہا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ جو عرب کے کفر کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت عرب میں کفر کے امام ہیں کہ جو بنے پھر رہے ہیں اور نافرمانی کی انتہا انہوں نے کر ڈالی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور جو رجوع کر لیں ان کے لیے معافی کا اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ مزید اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جنگ کرو باز نہ آنے والے مشرکوں سے، وہ سردار کے جو کفر کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرو۔ البتہ جو اہل ایمان ہیں ان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رخصت ہے کہ جو عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، بلکہ خون جگر دے کر اللہ سبحانہ و تعالی یہ جنت ہے کہ جو تمہیں فراہم کرے گا۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، آزمائش آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں، اس میں تمہیں جان کا نذرانہ ہے کہ جو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی ہے کہ جو کی ہے۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ گویا یہ چند اعمال کو نیکی کا اصل مظہر سمجھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو محض حاجیوں کو پانی پلانا، حدود حرم کو آباد کرنا، یہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کی؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنا، یہ بہت بڑے مرتبے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ ہے کہ جو یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک عظیم اور کامیاب لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کیا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ درجے والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی رحمت اور رضا کی، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مزید اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دلی دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں تو اپنے آباء و اجداد کو بھی دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ اصول اللہ نے طے کر دیا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی رشتہ داری آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو کفار کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی تھی اپنے بیٹے سے کہ ان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان بدر کے موقع پر کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بچے، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا، ایک بار سے تیری گردن کو اڑا دیتا۔ گویا وہاں پر اب رشتہ داریاں قائم آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ نے آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، کہ جہاں پر اللہ نے دنیاوی 8 محبتیں ایک طرف رکھی ہیں، جن میں 5 محبتیں رشتہ داریوں کی محبت ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار، مزید دین اسباب کی محبت۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ مال کے جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ کاروبار کے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر کے جسے تم بہت پسند کرتے ہو، یہ 8 محبت ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ نے بیان فرمایا احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ،
اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا, تو جاؤ اور جا کر انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی موت نازل کر دے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. گویا ہر انسان کے دل میں اللہ نے یہ ترازو لگا دیا کہ خود جانچ لو کہ یہ پلڑا بھاری ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہے. اللہ کی محبت کے آڑے کہیں رشتہ داریوں کی محبت تو نہیں آتی, کہیں مال و اسباب کی محبت تو نہیں آتی, کہیں تمہارا کاروبار تو آڑے نہیں آ جاتا, کہیں تمہارا گھر تو آڑے نہیں آ جاتا. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس سے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے. کہیں کاروبار کی محبت میں سود میں تو ملوث نہیں ہو رہے, کہیں کاروبار میں زیادہ کمانے کے لیے دھوکہ دہی کے اندر تو ملوث نہیں ہو رہے. ان حالات کو بھی دیکھو. کہیں رشتہ داریوں کی محبت میں اللہ کے احکامات تو نہیں توڑے جا رہے, ان حالات کو بھی دیکھو. اور اگر اللہ نہ کرے ان معاملات کے اندر ہو تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ایسے فاسق لوگوں کو پھر ہدایت عطا نہیں کرتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو فیصلہ کن شے اسباب نہیں, اللہ کی مدد ہے. یہاں پر غزوہ حنین کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد طائف کے قبائل کے ساتھ پیش آئی تھی. اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. اب اس بات کو سمجھیے, 313 بدر کے موقع پر تھے, مقابلے میں 1000 کا لشکر. اللہ نے اہل ایمان کو فتح یابی عطا فرمائی اور کفار کو ذلیل و رسوا کیا. یہاں پر اہل ایمان کی تعداد 12,000 تھی. اب جو نئے مسلمان تھے یہ اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے یہ سمجھے کہ اب تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے لازمی. جب ہم تھوڑے تھے اللہ نے ہمیں فتح دی, آج تو ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو اللہ لازمی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس یقین کے برخلاف ان کو عارضی طور پر شکست سے دوچار کر دیا. ان کے اوپر ایسے تیر برسائے گئے کہ وہ 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مدد آئی, فرشتوں کا نزول ہوا, کفار کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہزیمت سے دوچار کیا اور اہل ایمان کو فتح یابی عطا فرمائی. وہ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو بھلے تمہاری طاقت زیادہ ہو, بھلے تمہارے پاس اسباب زیادہ ہو, لیکن توکل اور یقین اسباب اور طاقت پر نہ رکھنا بلکہ اللہ پر رکھنا. فیصلہ کن شے اللہ ہے. جب تم تھوڑے تھے تب بھی اللہ کی مدد تھی, اور جب زیادہ ہو تب بھی اللہ پر یقین رکھو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین مکہ اب وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے. گویا حدود حرم میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی, اور اس کے بعد سے آج تک وہ پابندی ہے کہ جو قائم ہے, اور کوئی ناپاک, کوئی پلید, کوئی مشرک حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی کیا حیثیت ہوگی. وہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹا بن کر رہے گا, اسے جزیہ دینا پڑے گا, اس حال میں کہ وہم صاغرون, کہ وہ ذلیل ہو, کمتر ہو کر رہے گا. وہ ان کو اعلی مراتب نہیں دیے جائیں گے, اعلی مقام نہیں دیا جائے گا, لیکن اسلامی ریاست کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو جزیہ دے اب اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت, اس کی عبادت گاہیں, اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کی ضمانت دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے, ان کو تنگ کیا جائے, کہ جو ایسے غیر مسلم ہیں کہ جو اقدام نہیں کر رہے, اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے, ان کی جان, مال, عزت, آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی. جہاں پر اسلامی نظام قائم ہوگا وہاں پر مائنورٹیز کو حقوق دیے جائیں گے اور ان کی حفاظت کی جائے گی, اور ان کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو ان کی ویسے ہی پروٹیکشن کی جائے گی جیسے اہل ایمان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے. یہ دین اسلام نے اصول ہے کہ جو بیان فرمایا. پھر 5واں ہوتا ہے, اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں یہ شرک کرنے والے ہیں. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں ہی نافرمانی کرنے والے ہیں اور یہ بہکے ہوئے ہیں, وہ اپنے معاملات کے اوپر کوئی دلیل لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور راہبوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر, گویا اللہ والوں کو رب بنا لیا. اس اعتبار سے ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ
یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو رب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان علماء اور صوفیہ کو رب بنانا یہ ہے کہ جس کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے اور جس کو وہ حرام کہتے تم حرام مان لیتے. گویا جو اختیار اللہ اور اس کے رسول کا تھا تم نے علماء کو دے دیا. یہ اختیار دینا اصل میں اللہ کے ساتھ رب بنانا ہے. یہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. جو شے حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. یہ اصولی فیصلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھوکوں سے اللہ کے دین کو ختم کر دیں. گویا یہ سازشیں کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کو ختم کر دیں, دین اسلام کو برباد کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی سازشیں کام آنے والی نہیں ہے اور یہ اس نور کو نہیں بجھا سکتے ہیں. نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بار بار انہوں نے سازش کی ہے اور جب بھی سازش کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو اور عروج ہے کہ جو عطا کیا ہے. چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو, چاہے وہ افغانستان پہ حملہ کرنے کا واقعہ ہو, چاہے اور دیگر حالات ہوں, جب جب اسلام کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج ہے کہ جو عطا کیا ہے. پچھلے دنوں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور ڈرو محمد کے نام سے دن منانے کی کوشش کی تو غیر مسلموں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیا کہ آخر یہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معاملات ہیں کہ جو کیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ہی کفار ہیں کہ جن کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو وہ سازشیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو اس کے ذریعے ترقی ہے کہ جو عطا فرماتا ہے. مزید اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ ودین حق اور شریعت اسلامی کے ساتھ, دین حق کے ساتھ. کس لیے یہ قرآن کس لیے عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ دین اسلام کس لیے عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام نظام زندگی پر اس کو نافذ اور قائم کیا جائے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی یہ ناگوار گزرے. گویا یہ وہ مقصد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر اللہ نے بیان کیا علماء اور صوفیہ کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے. گویا من چاہے فتوے دیتی ہے اور لوگوں کے جیبوں سے مال ہے کہ جو وصولتی ہے. گویا مذہب کے نام پر یہ ڈکیت بنے بیٹھے ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق وصول رہی ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو سال کے مہینے 12 ہی ہیں. جب سے اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے سال کی مہینوں کی تعداد 12 ہے. البتہ ان مشرکین کی وجہ سے اس کو آگے پیچھے انہوں نے کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دنیا گھوم کر اپنے آغاز پر آ گئی اور یہ جو سال کی تقویم اللہ نے بنائی ہے یہ 12 مہینوں کے اعتبار سے, جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس کے بعد رکو نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ. اب یہاں سے جو تفصیل آ رہی ہے وہ غزوہ تبوک کے اعتبار سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات کو ہم کل سمجھیں گے. گویا رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک یہ جو 11 رکوعات اب آ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے حالات ہیں کہ جو بیان کیے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری نشست کے اندر آئیں گے اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.